یقیناً آپ نے بابا بلے شاہ کا نام سنا ہوگا اور اکثر قصور میں واقع بابا بلے شاہ کے مزار پر حاضری بھی دے چکے ہوں گے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ بابا بلے شاہ جن کی عقیدت مندوں کی تعداد آج کروڑوں میں ہے، اسی بابا بلے شاہ کا جب انتقال ہوا تو کوئی مولوی ان کا نماز جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں تھا۔ آپ کی نماز جنازہ ایک خواجہ سرا نے کیوں پڑھائی تھی؟ بابا بلے شاہ کی میت کو ہجڑوں اور بھنگیوں نے قبرستان کے بجائے ویرانے میں کیوں دفن کیا تھا؟ آج ہم آپ کو اسی بارے میں بتائیں گے۔ بابا بلے شاہ کی پیدائش 1680 عیسوی میں بہاولپور کے ایک گاؤں اوچ گیلانیہ میں ہوئی، جبکہ کچھ عرصے بعد آپ کا خاندان قصور منتقل ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا اور وہ مسجد کی امامت کرتے تھے اور بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ جو بگڑ کر بلے شاہ اور پھر بلے شاہ ہو گیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے اور یہی نام خاص و عام کی زبان پر گونجنے لگا۔ بابا بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور علم و عرفہ کی جستجو اور طلب کو آپ کو شاہ عنایت قادری کے دروازے پر لے آئی۔ شاہ عنایت تصوف کے قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، ذات کے لحاظ سے آرائی تھے اور بہت سے فارسی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ وہ دوسرے صوفیہ کی طرح تارک الدنیا نہیں تھے بلکہ کھیتی باڑی اور باغبانی کرتے تھے۔ بابا بلے شاہ کا بچپن گاؤں میں مویشی چراتے گزرا۔ والد امام مسجد تھے اور امام مسجد کی حیثیت اس دور میں گاؤں کے دوسرے ہنرمندوں جیسی تھی، یعنی موچیوں، نائیوں اور جولاہوں کے برابر ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بابا بلے شاہ کا معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے حوالے سے نہ صرف گہرا مشاہدہ تھا بلکہ آپ خود ان حالات سے گزرے تھے۔ اسی مشاہدے اور تجربے نے آگے چل کر بے باک شاعرانہ اسلوب کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ اس دور کا جائزہ لیا جائے تو 17ویں اور 18ویں صدی برصغیر کا پرآشوب دور تھا۔ اس دور نے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی تباہ کاریاں دیکھی، دہلی کو اجڑتے ہوئے دیکھا، لاکھوں انسان اس قتل و غارت کی بین چڑھ گئے۔ دوسری جانب یہ اورنگزیب عالمگیر کی مذہبی جنونیت کا دور بھی تھا، جس میں بادشاہت کے جبر کو ملائیت میں ڈبو کر لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور مذہبی تعصبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ جبر و استبداد اور ظلم و انصافی کو نماز، روزے اور ٹوپیوں سینے جیسے علامتی کاموں میں لپیٹ کر روا رکھا جانے لگا، جبکہ دوسری طرف اس انتشار اور مذہبی جنونیت کے خلاف ادبی فکری سطح پر ایک بے مثال رد عمل بھی سامنے آیا۔ اس دور میں پنجاب نے بابا بلے شاہ اور وارث شاہ کو جنم دیا۔ سندھ کی دھرتی پر شاہ عبداللطیف بٹھائی اور سچل سرمست نے انمٹ نقوش چھوڑے، لیکن اس دور کے بے مثال شعراء میں یہ اعزاز صرف بابا بلے شاہ کے حصے میں آیا کہ ان کے اشعار کافی ہیں اور دوہرے صرف پنجاب میں ہی نہیں بلکہ سندھ، راجستان اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں لوگوں کے دل کی آواز بن گئے، اور اس عظیم شاعر کی آواز ہندوستان کے ہر کونے اور لہجے میں گونجی۔ بابا بلے شاہ کی شاعری اور زندگی مذہبی ملاؤں اور پنڈتوں سے نبرد آزما رہی۔ فرسودہ ذات پات کا نظام اور طبقاتی تفریق کو آپ نے خاص طور پر ہدف تنقید بنایا۔ گھسے پٹے کتابی علم سے نکل کر سماج کی زندہ حقیقتوں کو موضوع بحث بنایا۔ مذہبی بنیادوں پر نفرت اور جھگڑے پیدا کرنے والے تعصب اور جنونی مذہبوں کے خلاف آواز بلند کی اور تمام انسانوں کو ایک انسان برادری قرار دیا۔ آپ جب شاہ عنایت کی مرید ہوئے تو اس پر بھی ان کے برادری اور ملاؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ سید تھے، آل نبی اولاد علی تھے، تعلق و نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے تھی، لیکن شاہ عنایت ذات کے آرائی تھے جو کمتر اور گھٹیا سمجھی جانے والی ذات تھی۔ یہ بات ان کی برادری کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ ایک اعلیٰ خاندان اور قابل فخر نسبت کا حامل شخص نچلی ذات کے کسی فرد کے سامنے زانوِ تلمذ طے کرے، اور لیکن آپ نے اپنے سید ہونے کے ٹھکرا دیا اور سب کی مخالفت مول لے کر شاہ عنایت کے مرشد مان لیا اور اس نسلی تفاخر سے نکل کر اپنی تشکیل نو کی اور ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئے جو ماضی کے تمام تعصبات سے پاک ہو چکا تھا۔ اس بغاوت پر آپ کو خاندان، ذات اور اپنے ہم مذہبوں کی شدید مخالفت مول لینا پڑی، لیکن آپ ڈٹے رہے۔ نہ صرف یہ کہ ہر قسم کا لعن طعن برداشت کیا بلکہ اپنی شاعری اور عمل سے اس کا جواب بھی دیا۔ اسی دور میں جب آپ نسلی تفاخر کو خاک میں ملانے کی پاداش میں زیر عتاب تھے، آپ نے گدھے پال لیے جو اس دور میں سب سے نچلے طبقے کا کام تھا اور کوئی باعزت شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو
سماج کے نچلے ترین طبقے میں لے آئے اور اس کا عملی حصہ بن گئے، اور یہاں تک کہ لوگ آپ کو کھوتیا والا کہہ کر پکارنے لگے۔ دقیانوسی رسم و رواج اور روایتی بندھن آپ کو کبھی بھی پسند نہیں تھے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ان کو توڑ کر آپ کو خوشی ملتی تھی۔ بابا بلے شاہ کے حوالے سے مشہور ہے، ہجڑوں کے ساتھ گل مل جاتے، ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ چوکوں چوراہوں میں مجمع کے سامنے بھی ہجڑوں کے ساتھ ناچتے۔ ان کا خاندان اور برادری اس بات سے نالا رہتے کہ یہ ہر قدم پر ان کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے۔ شاہ عنایت کا مرید ہونے کے بعد گدھے پالنا اور اب ہجڑوں کے ساتھ ناچ گانا، لیکن آپ اپنی سرمستی اور دھند میں چلتے چلے جا رہے تھے۔ بابا بلے شاہ سے قبل بھی شعراء نے مذہبی پیشواؤں کی چیرہ دستیوں کو ہدف تنقید بنایا، لیکن جس بہادری اور جرأت اور دلیری سے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان مذہبی ٹھیکیداروں کو رد کیا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ بابا بلے شاہ اپنے دور کے سماجی اور مذہبی جبر کے خلاف ایک انتہائی توانا آواز تھے، جو اپنے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر جدوجہد کر رہے تھے اور اپنے کلام اور اشعار کے ذریعے مظلوموں کی آواز بنے رہے۔ بابا بلے شاہ کی اعلیٰ انسانی اقدار اور فکر و عمل کے باعث ہندو، مسلمان، سکھ اور مسلم عقیدتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے یکساں محبت رکھتے ہیں۔ بلے شاہ کی موت کے وقت ان کے انقلابی فکر و عمل کے باعث ملاؤں نے بابا بلے شاہ کو بھی کافر قرار دے کر ان کا جنازہ پڑھانے والے پر بھی فتویٰ لگایا کہ اس کا نکاح مسلمان عورت سے ختم ہو جائے گا اور کنوارے کا مسلمان عورت سے شادی ممکن نہ ہوگی۔ اس وقت کی مسلمان آبادی نے احتجاج کیا بابا بلے شاہ کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ غرض ایک خواجہ سرا نے بابا بلے شاہ کا جنازہ پڑھایا، بنگیوں اور ہجڑوں نے پنجابی کے سب سے مشہور شاعر کا جنازہ اٹھایا اور قصور شہر سے 2 میل باہر جا کر دفن کر دیا۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی گمنام قبر کی گرد شہر پھیلتا گیا۔ آج بابا بلے شاہ کا قصور شہر کہلاتا ہے۔ وہ مولوی کون تھے جو بابا بلے شاہ کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکاری تھے؟ وہ چودھری کون تھے جو اس کی لاش کو قبرستان میں دفن ہونے سے روکتے رہے؟ وہ شہری کون تھے جو بابا بلے شاہ کی لاش کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے؟ یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن بابا بلے شاہ آج بھی کروڑوں عقیدت مندوں اور مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے اور اپنی گمنام قبر سے بول رہا ہے اور بولتا رہے گا کہ بھلے آسی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور۔ سبحان اللہ۔